کیا آپ یورپ جانا چاہتے ہیں اور یورپ کی کسی کنٹری میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، یا آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کا ورک پرمٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یورپ کی ایک ایسی کنٹری کے بارے میں جہاں پر آپ کو کام کرنے کے لیے ورک پرمٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اگر وہاں پر سیٹل ہوتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ آپ کو تھاؤزنڈز آف یوروز بھی پے کرے گی. آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس کنٹری میں سیٹل ہو سکتے ہیں، اور سب سے اچھی بات اس کنٹری کی یہ ہے کہ یہ یورپین یونین کا حصہ ہے، اور آپ کو وہ تمام مراد حاصل ہوں گی جو یورپین یونین کی کنٹریز کو حاصل ہیں. میں اس کنٹری کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. جنرلی یورپین کنٹریز میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں کام کرنے کے لیے آپ کو ورک ویزا یا ورک پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وداؤٹ ورک ویزا یا ورک پرمٹ آپ موسٹ آف دا ڈیولپڈ کنٹریز میں لیگلی کام نہیں کر سکتے. لیکن یورپین یونین کی ایک کنٹری ہے لیتھوینیا، جہاں پر کام کرنے کے لیے آپ کو ورک پرمٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ وہاں پر سیٹل ہوتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ آپ کو سیٹلمنٹ میں ہیلپ کرنے کے لیے 3444 یورو جو ہے وہ پے کرے گی. لیتھوینیا جو ہے ایک چھوٹی سی پیسفل کنٹری ہے، پولیٹیکلی بھی کافی سٹیبل ہے، اور یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز بھی کافی زیادہ ہے. یہ کنٹری یورپین یونین کا حصہ ہے، اس لیے آپ کو وہ تمام امارات حاصل ہوں گی جو کہ یورپین یونین کی کنٹریز کو حاصل ہوتی ہیں، یورپین یونین کی جو ممبرز کنٹری ہیں ان کو حاصل ہوتی ہیں. کیونکہ لیتھوینیا میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز کافی زیادہ ہو رہی ہیں، تو ان کے ہاں کچھ ایسی فیلڈز ہیں جن میں اسکل ورکر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. تو ایسے ورکرز کو جو ہے اسکلڈ ورکر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لیتھوینین گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے کہ اگر آپ جو ہیں ان کی اس اسکل شارٹیج، آپ کا پروفیشن ان کی اسکل شارٹیج لسٹ میں ہے، تو آپ بغیر ورک پرمٹ کے بھی لیتھوینیا میں کام کر سکتے ہیں، اور وہاں کی گورنمنٹ آپ کو سیٹل ہونے کے لیے جو ہے لیتھوینیا میں وہ بھی مانیٹریلی یعنی کہ آپ کو پیسے بھی دے گی. دیکھیے یہ آپ کے سامنے لیتھوینیا کی 2023 کی اسکل شارٹیج لسٹ آ رہی ہے، اور اس میں دیکھیے جو ہے آپ کو کنسٹرکشن سیکٹر میں لوگوں کی کافی ریکوائرمنٹ ہے. برک لیئر چاہیے، کنکریٹ کے ورکر چاہیے، کارپینٹرز چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو ٹائلرز چاہیے. یہ ساری لسٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. پلمبرز چاہیے، ویلڈرز چاہیے، الیکٹریشنز چاہیے، لاک سمتھ چاہیے. تو اسی طرح سے انڈسٹری سیکٹر میں اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ کانٹریکٹرز چاہیے، بوائلر میں کام کرنے والے لوگ چاہیے، ویلڈرز چاہیے، لاک سمتھس چاہیے، آپ کو ایئر کرافٹ انجن کے ریپیئرز چاہیے. تو ہر قسم کا اسکل اور لیبرز ہر طرح کی ریکوائرمنٹ ہے. الیکٹریشنز کی آپ کو جو ہے میٹ جو ہے بچرز وغیرہ چاہیے جو میٹ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. ٹیلرز چاہیے، یہ جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، جو کلوتھ کٹر چاہیے، ٹیلر سوئنگ سیپریٹ پارٹس انٹو ہول. اس طرح سے آپ کو جو ہے ٹیلرز کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. ہیئر ڈریسر چاہیے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں آپ یہ لسٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سروس سیکٹرز میں آپ کو کمپیوٹر سائنٹسٹ چاہیے، کوکس چاہیے، اور یہ جو ہے انجینئرز اور ڈاکٹرز اور یہ جو آپ کے آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، یہ تو آپ کو ہر کنٹری میں، ہر ڈیولپڈ کنٹری میں ان کی ضرورت ہوتی ہے. ڈرائیورز بڑی تعداد میں چاہیے، ٹرین ڈرائیورز چاہیے، بس ڈرائیورز چاہیے. تو اگر آپ کے پاس آپ کسی ایسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنی تمام جو ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، اپنی کوالیفیکیشن وغیرہ جو ہیں وہ آپ یہ اٹیچ کیجئے اور اپلائی کیجئے. اور اگر آپ شینجن ویزا پہ جو ہے لیتھوینیا چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان جابز پر اپلائی کرتے ہیں، جو میں نے ویب سائٹ دی، بے شمار جابز ہیں جو اویلیبل ہیں اور آپ ان جا کر اپلائی کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ 2023 کی جو لسٹ ہے یہ تیزی سے جو ہے یہ فل ہو رہی ہے، اور اگر ایک دفعہ یہ فل ہو گئی تو پھر شاید آپ کو ورک پرمٹ کی ضرورت پڑے. لیکن اگر آپ ان سکل شارٹیج میں جا رہے ہیں، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں، تو تب آپ کو جو ہے وہ ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ویسے ہی اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو ورک پرمٹ حاصل کرنا پڑے گا جو دیگر یورپین یونین کی جو دیگر کنٹریز ہیں ان کی طرح.
जनरली लिथुआनिया में भी आपको, अगर आप जो है काम हासिल करना चाहते हैं या किसी किस्म का सीजनल वर्क लेना चाहते हैं, या आप जनरली वहाँ का एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, तो आप जो है वो वर्क परमिट की ज़रूरत होगी। लेकिन ये जो स्किल लिस्ट है, यानी कि स्किल शॉर्टेज लिस्ट है, अगर आपका प्रोफेशन इस लिस्ट में है तो फिर आपको जो है वहाँ पर वर्क परमिट हासिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप ओवरसीज़ भी, यानी कि अगर आप लिथुआनिया में नहीं हैं तो भी आप जो है वो जॉब अप्लाई इन पर्टिकुलर जो फील्ड है मैंने जो आपको बताई, इनमें जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब ऑफर हो जाती है तो आप लिथुआनिया आ सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट आपको लिथुआनिया में सेटल होने में मदद करेगी, आपको 3440 यूरो पे करेगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि लिथुआनिया जाएं कैसे। देखिए, लिथुआनिया जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो और ये शेंजन कंट्री है, तो अगर आपको शेंजन वीज़ा मिल जाता है और आप लिथुआनिया में चले जाएं, आप डायरेक्टली लिथुआनिया एम्बेसी में अप्लाई करें, और अगर आप वहाँ से शेंजन वीज़ा ले लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लिथुआनिया में जाएं, और अगर आप जो है लिथुआनिया में जा कर के जॉब अप्लाइज करें या किसी भी एम्प्लॉयर को ढूंढें, और तो आपको बआसानी जॉब मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे स्किल शॉर्टेज है इन प्रोफेशंस में जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको लिथुआनिया में जॉब मिल जाती है तो फिर आप जो है वो यूरोप का ब्लू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 3 साल का होता है, और उसके बाद आप उसको दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं। लिथुआनिया जो है वो की अच्छी बात यह है कि बड़ी पीसफुल कंट्री है, और यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी कम है। 5 साल के बाद आप लिथुआनिया के परमानेंट रेजिडेंट्स भी बन सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ के शहरी भी बन सकते हैं। और फिर क्योंकि लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो आप यूरोप में जहाँ चाहें जा सकते हैं। जर्मनी जाना चाहें, फ्रांस जाना चाहें, बेल्जियम जाना चाहें, हॉलैंड जाना चाहें, जहाँ भी आप चाहें, जहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ भी जा सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो लिथुआनिया की जॉब वेबसाइट जो है वो भी शेयर कर देता हूँ। आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल CV बनाएं और जॉब्स अप्लाई करना शुरू करें। सबसे अच्छी बात यही है कि आप शेंजन वीज़ा पर जो है लिथुआनिया चले जाएं और वहाँ पर जॉब हंट करने की कोशिश करें और एम्प्लॉय ढूंढने की कोशिश करें। देखिए, लिथुआनिया जो है वो एक बड़ी पीसफुल कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी कम है, पॉलिटिकली भी स्टेबल है। तो ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं तो। इसके अलावा देखिए, क्योंकि वहाँ पर स्किल शॉर्टेज है पर्टिकुलर प्रोफेशन में, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो आपको लिथुआनिया में सेटल होने के लिए हेल्प भी कर रही है, और 3440 यूरोस भी पे कर रही है। और 5 ईयर के बाद आप जो हैं वो लिथुआनिया के परमानेंट रेजिडेंट्स बन जाएंगे, और उसके बाद आप वहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।